الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حاضرین کرام، جس طرح کے ہمارے موضوع کا اعلان ہوا تھا، آج سورۃ البقرہ کی روشنی میں ایمانیات یا ارکان ایمان کی وضاحت کریں گے، اور اس لیے ارکان ایمان یا ایمانیات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں فرمایا ہے یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو غیب پر ایمان رکھنا ایک ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور تاکہ ہم قرآن سے ہدایت لے لیں اور متقی بن جائے تو اس کے لیے ایک شرط بھی ہے۔ غیب نہ غیب جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں جو ابھی حاضر نہ ہو، یا یہ کہیں کہ جو اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو اسی وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ غیب ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ اگرچہ وہ چیز موجود ہوگی لیکن نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ اس لیے عربی زبان میں جو صیغے ہوتے ہیں، یا جو ہم فرسٹ سیکنڈ ورڈ کہتے ہیں اس کو، ورب وہ جو استعمال کرتے ہیں، تو تھرڈ پرسن تیسرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو غائب کہتے ہیں۔ جس سے بات نہ کی جائے یا بات کرتے وقت وہ غائب ہو، حاضر نہ ہو، اس کو غائب کہتے ہیں۔ قرآن میں غیب کا مادہ جو ہے 50 دفعہ سے زیادہ استعمال ہو چکا ہے، تقریباً 53 دفعہ، جس کا مین معنی یہی ہے کہ وہ چیز جو نظر نہ آئے، اگرچہ وہ موجود ہے لیکن فی الحال موجود نہیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والحافظات للغیب، وہ عورتیں جو کہ غیب کی حفاظت کریں۔ غیب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تو غیب سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا شوہر موجود نہ ہو، اگرچہ شوہر اس کا ہے حقیقت میں، لیکن چونکہ اس وقت میں موجود نہیں ہے تو اس کو غیب کہا گیا۔ اور اس لیے حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ لا تدخلوا القرية حتى تستحد المغیبہ، تو مغیبہ کا لفظ اس عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس کا خاون جو ہے اب حاضر نہیں تھا، یعنی شہر سے یا گاؤں سے باہر تھا۔ تو اسی طرح غیبت کو بھی غیبت کہتے ہیں، کیونکہ جس کی بات کی جاتی ہے وہ اس وقت حاضر نہیں ہوتا۔ اور باقی چیزیں جو ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا ہے کہ غیابت الجب، یعنی ایک ایسی جگہ میں جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، اس طرح کی غیابت اس کے گہرائی میں اس کو ڈالو۔ تو یہ غیب کا لفظ یا غیب کا معنی جو چیز ہمیں نظر نہ آئے، اگرچہ وہ چیز حقیقت میں موجود ہوگی
لیکن اب فی الحال نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ہے۔ اسی طرح اگر دیوار کے پیچھے بھی کوئی بندہ ہے تو اس کو غیب کا لفظ دیں گے یا غیب کا معنی میں آتا ہے۔ تو ایمانیات چونکہ اکثر چیزیں اس میں غیب سے تعلق رکھتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا جو 2 آیات میں نے تلاوت کی ہے، اگرچہ مختلف آیات میں وہ ارکان ایمان ذکر ہے، لیکن ان صورت بقرہ کی اس 2 آیات میں اس کا ذکر ہے، سوائے قضاء اور قدر کے، یعنی ایمان ارکان ایمان چونکہ 6 ہے، جس طرح کی حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الایمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت یہ بتائی ان کو کہ یہ چیزیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا۔ تو یہی چیزیں جو ہے قرآن کریم اور سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے، لیکن قضاء اور قدر کا نام اس کو نہیں دیا گیا، جس پہ آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں 177 نمبر آیت میں ارکان ایمان، الایمان باللہ والیوم الاخر اور ملائک، کتاب اور نبیین، 5 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور جو بقرہ کی آخری آیتوں میں سے ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومن اور رسول سب جو ہے ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر؟ اللہ پر، ملائکوں پر، کتب پر اور رسولوں پر۔ یہاں پر آخرت کا ذکر نہیں ہے۔ 4 ارکان کا اس آیت میں ذکر ہے اور پہلے آیت میں 5 ارکان کا ذکر ہے۔ تو اس لیے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایمان ہے کیا، یا ایمان کا لفظ اور مفہوم مقصد کیا ہے؟ تو ایمان تصدیق الجازم، یقیناً عقیدہ رکھنا اور تصدیق کرنا، یہ چیزیں موجود ہے، جس طرح آئیں گے ہر چیز پر ایمان اس کے مطابق ہے، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور پھر جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ایمان جس طرح اس کے آخر میں نون ہے، اسی طرح یہ مرکب ہے 3 اور نونوں سے، 3 اور چیزوں سے، جس کے آخر میں نون آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ التصدیق بالجنان، یعنی دل سے تصدیق کرنا، والاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور اعضاء پر وہ عمل کر کے دکھانا تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی اس کا ایمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں کہ میرا ایمان ہے اور وہ کر کے دکھا نہیں سکتا کہ میرا ایمان ہے واقعی۔ تو یہ 3 چیزوں پر ایمان مشتمل ہے، تصدیق دل سے اور زبان سے اقرار، اور عمل ارکان سے یعنی جوارح سے۔ پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، نیک اور اچھے اعمال سے بڑھتا ہے اور برے اعمال سے جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات میں فرمایا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، وہ مومن ہے جس پر جب قرآن یا اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پہلا چیز اس میں کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ایمان بذات اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یعنی ہم کسی وہمی خیالات چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ پھر دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے تمام عالم کا۔ پھر تیسرا مرحلہ کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا، کہ جب اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے اور دنیا کا نظام چلاتا ہے، تو وہ مستحق العبادہ ہے۔ تو توحید الالوہیہ ہے، عبادت بھی پھر اسی کی کرنی چاہیے، اس پر ایمان رکھنا۔
چوتھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہے اور صفات بھی ہے، اور اس کا ہم سورۃ الفاتحہ میں وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام ہے، ان پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک جز ہے اور اس میں شامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں پر کیسے ایمان ہوگا؟ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ تسعۃ وتسعین اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جو اس کو احصا کرے، اس کا عام طور پہ اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کو یاد کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارا اب موضوع اسماء اللہ و صفاتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اس لیے اس پر ہم روشنی ڈال لیتے ہیں کہ احصاہا کا معنی کیا ہے۔ تو احصاہا کا معنی یہ ہے کہ ایک تو ان پر ایمان رکھنا، ناموں پر ایمان رکھنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، تو اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار نہ کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اگلی بات کہ اس میں جو صفت ہے اس پر بھی ایمان رکھنا، یعنی جو رحمان میں رحمت کا صفت ہے اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور رزق دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر میں زبان سے تو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس کے ناموں میں سے ایک رحمان ہے، لیکن عقیدہ اس کے خلاف ہو۔ عقیدہ اس کے خلاف کیسے ہو؟ جب انسان پر کوئی مشکل تکلیف آئے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیکھا ہے کہ فلاں فلاں مصیبتیں مجھ پر آتی ہیں، تو یہ بات کہنا اس کے خلاف ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو پر کرنا جو اس صفت کے خلاف ہے، یہ خلاف العقیدہ ہے، یا خلاف الاسلام اور خلاف الایمان ہے۔ تو ساتھ یہ ایمان اور عقیدہ ہوگا کہ جو اس میں صفت ہے یہ بھی حق ہے اور سچ ہے، اور اس پر پھر میں ایمان بھی رکھوں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی کے لیے نام نہ نکالنا، اللہ کے نام سے کسی کو اور نام نہ دینا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ والے جو نام رکھتے تھے اپنے بتوں کا تو اللہ کے ناموں میں سے نکالتے تھے، جس طرح منات تھا۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى۔ تو منات کون تھا؟ یہ منان سے لیا گیا، اور عزا کون ہے؟ عزیز سے لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، اور لات جو ہے کہتے ہیں اللہ سے لیا گیا۔ تو اس لیے کسی کے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کسی کو اور نام نہ دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص نام کسی انسان کو نہ دینا، جس طرح رحمان ہے، رحیم ہے، تو کسی بھی بندے کو رحمان کہنا یا رحیم کہنا وغیرہ یہ ناجائز ہے۔ ہاں کچھ ایسے صفات ہوں گے جو مشترکہ ہوں گے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، تو اس اعتبار سے ہم دے سکتے ہیں، لیکن جو بالکل خاص صفات ہے جس طرح رزاق ہے مثلا یا رحمان ہے، اس طرح کے نام کسی کو پکارنا یا دینا ناجائز ہے، اور اسماء و صفات پر ایمان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جس کا نام عبد الرزاق ہو یا عبد الرازق ہو، اس کو صرف رازق کہنا یا رزاق کہنا یہ بالکل ناجائز ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ان ناموں پر ایمان کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ نام دینا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے ہیں، وہ نام اللہ تعالیٰ کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اسماء اللہ پر جو ہے اس پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اور آخری بات احصاہا میں یہ بھی آتی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ جس طرح میں اب عقیدہ ہو گیا میرا
کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس میں صفت رحمت ہے، تو وہ کام کرنا جو کہ مجھے اہل بنائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے، تو یہ اس پر کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ کیسے مجھے بنائے گا اس کا، وہ کون سے کام ہے جو مجھے اس کے اہل کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرنا اس نام کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے۔ اسی طرح مثلا تواب ہے، اس کے مطابق میں کیسے عمل کروں گا؟ بار بار توبہ کروں گا اپنے گناہوں سے۔ اسی طرح غفار ہے، اس کے مطابق میں کیسے عمل کروں گا؟ تو بخشش دوسروں کو بھی کروں گا اگر ان سے غلطی ہو، اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، تو یہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو اس کے مطابق عمل کرنا احصاہا میں آتا ہے، تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہے، اس پر بھی ایمان اور عقیدہ رکھنا۔ ہاں، کچھ صفات جو ہے اس نام سے نکلتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ رحمان سے رحمت کا صفت نکلتا ہے، لیکن کچھ ایسے صفات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نہیں نکلتے، جس طرح مثلا الرحمن علی العرش استوى، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور یہ پہلے بتا چکے ہیں۔ اب کیسے ہے اور کس طرح ہے، یہ سوال کرنا سوچنا ناجائز ہے، لیکن عقیدہ ضرور رکھنا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى وغیرہ جو صفات ہیں قرآن کریم میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے ہیں، تو اس پر ایمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پر میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا 4 چیزوں پر مشتمل ہو گیا۔